اگر ہم میکینکس کی بات کریں تو ہم کہتے ہیں کہ میکینکس ایک فزکس کا ایک مکمل شاخ ہے، برانچ ہے، تو اس میں ہم کیا اسٹڈی کرتے ہیں؟ تو سمپل اس کا آنسر یہ ہے کہ ہم اس میں موشن کو اسٹڈی کرتے ہیں۔ جتنے بھی موشنز ہوتے ہیں کسی بھی باڈی کا، وہ ہم میکینکس میں اسٹڈی کرتے ہیں۔ تو جتنے بھی حرکتیں ہوتی ہے، حرکت، موشن، اس کو ہم میکینکس میں اسٹڈی کرتے ہیں۔ تو اسی لیے جب ہم میکینکس کی بات کریں گے، سو اٹ از دا اسٹڈی آف موشن آف آبجیکٹس، اٹس کازز اینڈ ایفیکٹس۔ اب یہ موشن کو ہم اسٹڈی کریں گے کہ موشن کس قسم کا موشن ہے اس باڈی میں، اور یہ موشن کس چیز کی وجہ سے آیا ہے، کاز کس چیز کی وجہ سے موشن آیا ہوا ہے۔ اور ایفیکٹس میں یہ آتا ہے کہ موشن آپ سٹاپ کس طرح کر سکتے ہیں، کم کس طرح کر سکتے ہیں، زیادہ کس طرح کر سکتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ایفیکٹس۔ سو جس پیریڈ میں بھی موشن کے بارے میں اسٹڈی ہو، آبجیکٹس کے موشن کے بارے میں اسٹڈی ہو، اس کے کازز کے بارے میں اسٹڈی ہو، اس کی ایفیکٹس کے بارے میں اسٹڈی ہو، اس کو ہم میکینکس کہیں گے۔ ہیٹ کی اسٹڈی کو ہم ہیٹ میں اسٹڈی کریں گے، یعنی مطلب تھرموڈائنامکس، یعنی ہیٹ اینڈ تھرموڈائنامکس ایک الگ شاخ ہے فزکس کا، جس میں ہم ہیٹ کو، اس کے نیچر کو، اس کے ٹرانسفارمیشن کو، اس کے ایفیکٹس کو اسٹڈی کرتے ہیں۔ یعنی ہیٹ کس طرح منتقل ہوتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ، ہیٹ کس طرح جاتی ہے، اور جانے میں اس پہ کتنے ایفیکٹس، یعنی کیا چیز اس پہ اثر انداز ہوتی ہے، کیا چیزیں ہیں جو ہیٹ کو کم کرتا ہے یا جانے سے روکتا ہے یا اس کو تیز کر دیتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ساری اسٹڈی ہیٹ کی، وہ ہیٹ ان تھرموڈائنامکس یا ہیٹ میں ہم اسٹڈی کرتے ہیں۔ میکینکس میں ہم موشن اسٹڈی کرتے ہیں۔ ساؤنڈ میں کیا ہم اسٹڈی کرتے ہیں؟ اٹ ڈیلز ود دا فزیکل اسپیکٹس آف ساؤنڈ ویو، دیئر پروڈکشن، پراپرٹیز اینڈ ایپلیکیشن۔ ساؤنڈ ایک الگ جو ہے وہ شاخ اس طرح ہے کہ جو آوازیں ہم سنتے ہیں، یہ آوازیں کیا چیزیں، مثال کے طور پر آوازیں جتنی بھی ہوتی ہے وہ ویوز ہوتے ہیں، ویوز۔ تو یہ ویوز کون سے قسم کا ویو ہے، کس طرح یہ پیدا ہوتی ہے، کس طرح وہ پروپاگیٹ ہوتی ہے، اور کہاں کہاں یہ آوازیں استعمال ہوتی ہیں، اس کے اپلیکیشنز۔ سو اٹ ڈیلز ود دا فزیکل اسپیکٹس آف ساؤنڈ ویوز، دیئر پروڈکشن، پراپرٹیز اینڈ اپلیکیشنز۔ اس کے ساتھ ساؤنڈ کا واسطہ ہوتا ہے۔ لائٹ کو ہم نے اس بریکٹ میں یہاں پہ لکھا بھی ہے آپٹکس، یعنی آپٹکس کی اسٹڈی۔ آپٹکس ایک الگ مکمل برانچ ہے جس میں ہم لائٹ کو اسٹڈی کرتے ہیں۔ جتنے بھی ہم لائٹس دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، یہ اس کی ایک زبردست فزکس ہے۔ یہ ٹریول کس طرح کرتے ہیں، یہ جب ہم کوئی اور آبجیکٹ اس کے سامنے رکھتے ہیں تو سبجیکٹ سے مثال کے طور پہ وہ ریفلیکٹ ہوتے ہیں یا اس آبجیکٹ میں سے ٹرانسمٹ ہوتے ہیں، اس آبجیکٹ میں سے پاس ہوتے ہیں، یا وہ واپس ریفلیکٹ ہوتے ہیں یا ڈائفریکٹ ہوتے ہیں۔ جتنے بھی میں نامز لے رہا ہوں نا، یہ سارے ایک فینامنا یا ایک پراپرٹیز ہے لائٹ کی۔ مثال کے طور پہ آپ مرر کو دیکھتے ہیں، شیشے کو دیکھتے ہیں، اپنا تصویر اس میں آپ کو نظر آتی ہے اس میں سے، تو یہ ریفلیکشن کا فینامنا ہے۔ کچھ شیشے ایسی ہوتی ہے جس طرح کی گاڑیوں میں، اس میں سے لائٹ گزر جاتی ہے، ٹرانسمٹ ہوتی ہے، اس کو ہم ٹرانسمیشن کہیں گے۔ اور اس طرح کچھ پانی وغیرہ میں آپ پینسل یا پین وغیرہ ڈبو دیتے ہیں، جب آپ اس کو دیکھ لیتے ہیں تو وہ اپنے لوکیشن سے یا اپنی جگہ سے تھوڑا اوپر آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ ریفریکشن کا فینامنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہم لائٹ میں اسٹڈی کرتے ہیں۔ So it is the study of physical aspects of light, its properties, working and use of optical instruments. تو the study of light is called optics. پھر ہم یہ کہیں گے کہ لائٹ کی اسٹڈی کس طرح ہوتی ہے۔ تو پہلا یہ کہ اس کا نیچر، فزیکل اسپیکٹس ہم پڑھیں گے، اس کی پھر پراپرٹیز، خصوصیات پڑھیں گے، پھر اس کے ورکنگ پڑھیں گے، اس کے آپٹیکل انسٹرومنٹس دیکھیں گے، سمجھیں گے۔ الیکٹریسٹی اینڈ میگنیٹزم ایک الگ ٹاپک ہے، اس میں اگر آپ دیکھیں چارجز کو، مطلب الیکٹرانک چارج ہے، اب الیکٹران اپنی جگہ پہ کھڑا ہوا ہو، یعنی اپنی جگہ پہ وہ اپنی پوزیشن کو چینج نہیں کر رہا ہو، تو اس کے کتنے پراپرٹیز ہے، مطلب یہ کہ وہ کوئی فورس
لگائے گا کسی اور آبجیکٹ پہ، کسی کو اٹریکٹ کرے گا یا کسی چیز کو ریفیل کرے گا، یا یہ کہ اس کا الیکٹرک فیلڈ کیا ہے، یا یہ کہ اس الیکٹران کی موشن کی وجہ سے بجلی یا الیکٹریسٹی پیدا ہوتی ہے. تو یہ جتنے بھی میں چیزیں بتا رہا ہوں یہ سارے الیکٹریسٹی اینڈ میگنیٹزم میں ہم پڑھتے ہیں. یہ جو میگنیٹزم ہے نا، یہ بھی وہی چارجز اور ان وجہ سے آئی ہوئی ہوتی ہے، ان چیز سے ریلیشن رکھتی ہے. سو الیکٹریسٹی اور میگنیٹزم دونوں ایک ہی چیز ہے، یعنی دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مماثلت یا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق یا ریلیشن رکھتا ہے. سو اٹ از اے اسٹڈی آف چارجز اٹ ریسٹ اینڈ ان موشن. ایک چارج کو، جس طرح کہ میں نے مثال آپ کو پہلے بھی دی الیکٹران کی، تو الیکٹران کی چارج، الیکٹران ریسٹ پہ ہے، الیکٹران موشن میں ہے، اس کے اسپیکٹس ہم پڑھتے ہیں، دیئر ایفیکٹس اینڈ دیئر ریلیشن شپ ود میگنیٹزم، اور اس کے جتنے بھی تعلق ہے میگنیٹزم کے ساتھ وہ ہم پڑھ لیتے ہیں الیکٹریسٹی اینڈ میگنیٹزم میں. ڈیٹیل میں پھر آپ جب جاؤ گے، میرے خیال میں 10th میں بھی الیکٹریسٹی اینڈ میگنیٹزم ہے، سیکنڈ ایئر میں بھی ہے، تو اس کے ساتھ آپ کا پھر واسطہ پڑ جائے گا انشاءاللہ. ایٹامک فزکس میں ہم پڑھتے ہیں کہ ایٹم، جس چیز کو ہم کہتے ہیں ایٹم کس چیز سے بنا ہوا ہے، اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں. اس طرح کہ ہم کہتے ہیں کہ ایٹمز میں نیوکلیس ہوتا ہے، ایٹمز میں الیکٹرانز ہوتے ہیں، الیکٹران کس طرح چکر لگاتے ہیں، الیکٹرانز چکر لگانے کے وقت اس کے ساتھ کتنی انرجی ہوتی ہے، الیکٹران اس ایٹم میں سے باہر کیوں آتا ہے، یعنی مطلب اسکیپ کر جاتے ہیں، یا الیکٹران کسی ایک جو ایلیمنٹ ہے اس سے دوسرے ایلیمنٹ میں ایٹم میں کس طرح منتقل ہوتا ہے. ان ساروں کا جو اسٹڈی ہوتی ہے، خاص کر الیکٹرانز کی انرجی کا، کہ اس الیکٹرانز کے ساتھ کتنی انرجیز ہے، یہ ہم ایٹامک فزکس میں ہم پڑھتے ہیں اس کو. پھر نیوکلیس کس طرح موشن کرتا ہے یا نہیں کرتی، الیکٹران کس طرح کرتی ہے، یہ سارے جتنے بھی چیزیں ہیں، دا اسٹڈی آف دا اسٹرکچر مین چیز یہاں پہ اسٹرکچر اینڈ پراپرٹیز آف ایٹمس. بناوٹ، ایٹم کس طرح بنا ہوا ہے اس کی ہم اسٹڈی کرتے ہیں اس میں. دوسری جو اسٹڈی ہم اس میں کر لیتے ہیں وہ ہے اس کی پراپرٹیز کا. پھر نیوکلیئر فزکس میں نیوکلیس سے نکلا ہوا چیز ہے. اس طرح ہم نے ایٹم کی بات کی، تو ایٹم نے ہم نے الیکٹرانز، اس کے پراپرٹیز وغیرہ کی اسٹڈی کرنی ہے. اب ایٹم کے اندر جو نیوکلیس ہوتا ہے نا، اس کی الگ دنیا ہے، اس کی الگ ہی اسٹڈیز ہے. تو اس کو ہم نیوکلیئر اسٹڈی کہتے ہیں کہ نیوکلیس کس چیز سے بنا ہے، کتنے چیزیں اندر نیوکلیس کے اندر ہے، اور اس کی ویٹ اس کا ماس کیا ہے، اس پہ چارجز کس قسم کے ہیں، اس کی اور پراپرٹیز کیسے ہیں وغیرہ، ریڈی ایکٹیویٹی، یہ ساری چیزیں. اٹ از دا اسٹڈی آف پروڈکشن پراپرٹیز آف آیونک اسٹیٹ آف میٹر اینڈ دا فورتھ اسٹیٹ آف میٹر. اٹ ڈیلز ود دا پراپرٹیز اینڈ بیہیویئر آف نیوکلیائی اینڈ دا پارٹیکلز ود ان دا نیوکلیائی یعنی نیوکلیس کے اندر جو پارٹیکلز ہے وہ کون سے پارٹیکلز ہیں، کس طرح اس کی پراپرٹیز ہے، اور سمپلی جو نیوکلیس ہے اس کا کیا پراپرٹی ہے اور اس کا کیا بیہیویئر ہے، ان ساروں کے بارے میں نیوکلیئر فزکس میں ہم پڑھتے ہیں. سو یہ دراصل اس چیز کی طرف ہمیں لے کے جاتے ہیں کہ جو فزکس ہم یہاں پہ سٹارٹ کر رہے ہیں، فزکس کتنا وسیع ہے، کن چیزوں پہ یہ فوکسڈ ہے، یا کن چیزوں کے حوالے سے یہ اس کی مطالعہ، اس کی ریسرچ یا اس چیز کو کور کرتے ہیں. مثال کے طور پہ اس برانچ سے ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ جو لائٹ کی اسٹڈی ہوتی ہے یہ بھی فزکس کا کام ہے. لائٹ کے بارے میں یہ جو موشنز ہوتے ہیں جتنے بھی باڈیز کا، یہ بھی فزکس کور کر لیتا ہے. یہ جو چارجز ہوتے ہیں یا بجلیاں یا الیکٹریسٹی، یہ بھی فزکس کا کام ہے. یہ جو ایٹم ہے جتنا چھوٹا ہے، کیا چیز اس میں، یہ بھی فزکس کا کام ہے. نیوکلیس ہے، یہ بھی فزکس کا کام ہے. پلازما فزکس، پلازما آپ نے پڑھا ہوگا اور دیکھا بھی ہوگا کہ گیسز آپ جانتے ہیں، سالڈ بھی آپ جانتے ہیں، جو ہارڈ چیزیں ہوتی ہے، مثال کے طور پر اینٹ، پتھر، یہ سارے سالڈ ہے. لیکوڈ، مایا جس کو ہم کہتے ہیں، پانی ہو گیا، ملک ہو گیا، ہنی ہو گئی، یہ سارے ہو گئی
لیکوڈ. ایک اور بھی اسٹیٹ ہے، جس طرح کہ میں نے سالڈ کی بات کی، میں نے گیس کی اور میں نے لیکوڈ کی. یہ 3 اسٹیٹس آف میٹر ہے. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ یعنی میٹر کی حالتیں ہیں، حالتیں سالڈ، لیکوڈ اینڈ گیس. ایک اور بھی حالت ہیں جس کو ہم پلازما کہتے ہیں. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ پلازما. پلازما کا اپنا فزکس ہے. میرے خیال میں فردر اس کی اسٹڈیز کہیں ہوگی. BS تک میرے خیال میں اس کی نہیں ہے اسٹڈیز. جیو فزکس، جیو زمین کو کہتے ہیں. تو جتنی بھی اسٹڈیز، سائنٹیفک اسٹڈی آپ کرتے ہیں زمین کی، اس کو ہم جیو فزکس کہیں گے. مثال کے زمین کی پراپرٹیز آپ دیکھ رہے ہیں، اس کا اسٹرکچر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ سارے آتے ہیں جیو فزکس میں. انٹرنل اسٹرکچر آف ارتھ، اس کو ہم جیو فزکس کہیں گے. آج کے لیے اتنا ہی کافی. نیکسٹ ویڈیو میں ہم فردر آگے جائیں گے.